حضور فیض العارفین علامہ خواجہ صوفی مولانا غلام آصفیہ حسنی جہانگیری ابوالعلائی چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے آباء و اجداد مدینہ شریف سے ہجرت کر کے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آپ حضور سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز خواجہ حسن سرکار مرشد نگر بھینسوڑی شریف کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ خلیفہ قطب مدینہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے حضور حضرت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند قبلہ مصطفی رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے بھائی ہیں اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ رضوی امجدی قادری دامت برکاتہ کے سگے ماموں ہیں، یعنی حضور فیض العارفین غلام آصفیہ سرکار کی بہن محترمہ حاضرہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ فاضل مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف و شیخ الحدیث ہیں اور مدرسہ شمس العلوم ناگپور کے بانی ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے صوفی اور ولی کامل ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضور فیض العارفین حضرت علامہ خواجہ صوفی مولانا غلام آصفیہ سرکار کی مختصر سوانح حیات اور کرامات کا ایک پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو اولیاء اللہ سے جڑی ایسی ہی ویڈیو ہمارے اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ حضور فیض العارفین غلام آصفیہ سرکار کی ولادت 1339 ہجری دوشنبہ کے دن حضرت مولانا عبداللطیف قادری رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر سید پورہ ضلع بلیا اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارک اس خاندان میں ہوئی جس میں علماء و مشائخ مفسرین قرآن سحر البیاں خطبہ ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ آپ اس شخصیت کے فرزند تھے کہ جن کا نام شاہ عبداللطیف رشیدی تھا، جو اپنے پیر و مرشد حضرت عبدالعلیم آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے عاشقزار مرید تھے کہ جس کی مثال خال خال نظر آتی ہے۔ پورا گھرانہ علم و عمل کا پیکر تھا۔ آپ امروہہ میں حضرت خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے فارغ ہو کر مدرسہ سبحانیہ الہ آباد پہنچے۔ اس کے بعد مدرسہ چشم رحمت میں طالب علم رہے۔ کچھ دن وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ کرا لیا۔ اس کے بعد آپ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا۔ کتاب چراغ ابوالعلائی میں آپ حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار سے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آسی اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے در سے دستار فضیلت و سند یافتہ ہو کر مذہب اہل سنت کی اشاعت کے لیے آنولہ ضلع بریلی میں آیا تھا۔ بریلی شریف میں بھی حضور حضرت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب سجادہ نشین کی خدمت میں تشریف فرما رہا کرتا تھا۔ میرے استاد گرامی حضرت مولانا سردار احمد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت حضرت الاسلام پردہ فرمانے والے تھے۔ میں سامنے ہی حاضر تھا کہ اچانک حضور حضرت الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ میری جانب بڑھا کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو سلسلہ قادریہ میں قبول کیا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضور حضرت الاسلام پر عالم نزا طاری ہو گیا اور اسی رات 9 بجے اپنے رب کریم کے حضور روانہ ہو گئے۔ آصفیہ سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر آپ کے وابستگان صوفیاء اکرام کو دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ جن کے مریدین کا یہ حسن و جمال ہے اور یہ نورانی صورتیں ہیں، جس راہ سے نکل جاتے ہیں وہ راہ مہکنے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، ان کے مرشد پاک کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بالآخر وہ مبارک دن آ ہی گیا کہ جب حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار سے آصفیہ سرکار کی ملاقات ہوئی اور حضور خواجہ حسن سرکار نے اسی دن آپ کو اپنی غلامی میں لیا، یعنی مرید کر لیا، اور وہیں سے 2 مرتبہ حج و زیارت مکہ مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ 7 برس تک جامعہ عربیہ اسلام
اسلامیہ ناگپور میں شیخ الحدیث رہے۔ 7 برس بعد حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار دربار تاج الاولیاء ناگپور میں تشریف لائے اور وہیں آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضور فیض العارفین غلام آسی پیا سرکار کی بہت ساری کراماتیں ہیں جو آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی پیاری کرامات آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضور فیض العارفین مولانا صوفی غلام آسی پیا سرکار رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں وارستگی اور دیوانگی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسی وارستگی اور دیوانگی کے عالم میں کب آپ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ گئے کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ اس لمحے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مولانا ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پر جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسے پہنچ سکتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہر کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، بس بادشاہ یا کوئی بہت خاص شخص جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے بس وہی داخل ہو سکتا ہے۔ تو شخص کو بلایا گیا اور کعبہ شریف کا دروازہ کھول کر آپ کو کعبہ شریف کے اندر سے گزارتے ہوئے نیچے لایا گیا۔ اسی وجہ سے ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ کون بنا مہمان کعبہ آسی پیا آسی پیا۔ آسی پیا سرکار کو کعبہ شریف کی چھت پر نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھا گیا مگر چڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت کی اونچائی بہت زیادہ ہے، کسی بھی شخص کا اس پر ایسے اچانک سے بنا کسی جینا یا سیڑھی کے پہنچنا ناممکن ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو ایسے میں کسی انسان کا خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچایا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے خواجہ حسن سرکار کے غلاموں کی، یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سستا ہے۔ 9 ذی القعدہ 1424 ہجری بمطابق 13 جنوری 2003 بروز پیر آپ نے وصال فرمایا۔ مزار پر انبار مدپور شریف اترولہ ضلع بلرام پور اتر پردیش میں ہے۔ اس ویڈیو کا ریفرنس کتاب سیرت فیض العارفین چراغ ابوالعلائی اور معارف رضا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند عطائے رسول حضرت علامہ خواجہ صوفی راشد رضا رحمت اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین ہوئے، اور حضرت صوفی راشد رضا رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا صوفی ضیاء اللطیف صاحب قبلہ موجودہ سجادہ نشین ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔